بخاری نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرمایا کہ جس علم و ہدایت اور علم و حکمت کو میں لے کے آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، اس کی مثال بارش کی ہے۔ یعنی بارش اور میں جس علم و حکمت کو دے کر بھیجا گیا ہوں، یہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ کس بات میں؟ کہ بارش جو ہے جب برستی ہے تو اس کا واسطہ 3 طرح کی زمین سے پڑتا ہے، اور میں جس علم و حکمت علم و ہدایت کو دے کے بھیجا گیا ہوں تو اس کا واسطہ 3 طرح کے انسانوں سے پڑتا ہے۔ بارش کا واسطہ جن 3 طرح کی زمینوں سے پڑتا ہے ان میں پہلی تو فرمایا طائفۃ طیبہ، زرخیز زمین ہوتی ہے جو قابلت ذالکا، اس پانی کو قبول کر لیتی ہے۔ انبتت الکلا والعشب الکثیر، اس سے گھاس، پودے، سبزہ، اناج وہ اگتے ہیں۔ زرخیز زمین جو پانی کو قبول کرتی ہے اور پھر قبول کرنے کے بعد اس کے نتیجہ میں اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ اور زمین کا دوسرا حصہ جس پہ بارش برستی ہے تو فرمایا وہ کانت منہا اجادب، وہ سخت جگہ ہوتی ہے جو پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ امسکت الماء، پانی کو جمع کر لیتی، پانی وہاں پہ جمع ہو گیا تو اب مطلب اس نے خود تو فائدہ حاصل نہیں کیا زمین کے اس حصہ نے پانی سے، البتہ یہ ہوا کہ پانی جمع ہو گیا، اب اس جمع شدہ پانی سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پانی بھر کے لے جا رہے ہیں، وہاں سے اپنی کھیتیوں کو پانی دے رہے ہیں، اور کچھ جانور ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں، انسان ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ فرمایا انما ہی قیعان، وہ چٹیل میدان ہوتا ہے۔ جو بارش برستی ہے تو نہ تو اس کو جمع کر سکتا ہے اور نہ اس کو جذب کر سکتا ہے، بلکہ پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے اور وہ خشک کا خشک، نہ خود فائدہ حاصل کیا اور نہ ہی اس نے پانی کو جمع کیا کہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ فرمایا بالکل میری علم و حکمت کی مثال بھی ایسی ہے جو میں لے کے آیا ہوں، تو اس کا واسطہ 3 طرح کے انسانوں سے پڑتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم۔ یہاں صحیح ابن حبان کے الفاظ فعلم وعمل ہے، مطلب کہ جب علم و ہدایت ان کے پاس آتی ہے تو اس علم و ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، یعنی علم سیکھ بھی لیا وعملہ، اور پھر اس پر عمل کیا۔ علم کو سیکھا اور پھر اس کا مظاہرہ اپنے عمل سے کیا، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اور دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں العالم الذی یعلم غیرہ ولا یعمل بعلمہ، عالم ہے، اس نے علم کو لے لیا، اس نے ہدایت کو یاد کر لیا، اپنے پاس جمع کر لیا، اور یعلم غیرہ، دوسروں کو سکھا بھی رہا ہے، دوسروں کو سکھا بھی رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، دعوت کے میدان میں ہے، خیر کی باتیں کہتا ہے، لیکن خود حال یہ ہے کہ شمعۃ تضیء لغیرہا وتحرق نفسہا، کہ یہ اس چراغ کی مانند جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہے کہ جس حصے نے پانی کو جمع کر لیا تھا، خود فائدہ نہیں حاصل کیا تھا، البتہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا۔ تو اس کی مثال اس عالم کی ہے کہ اس عالم نے علم حاصل کرنے کے بعد خود تو فائدہ نہیں حاصل کیا، عمل نہیں کیا، البتہ دوسروں کو وہ علم دے رہا ہے۔ اور تیسری قسم فرمایا مثل المسلم الجاہل، وہ جاہل مسلمان کی ہے
کہ وہ جاہل مسلمان ملم یرفع بذالک راسا، اس کو کوئی پرواہ کوئی نہیں، کیا آیا، کیا ہدایت آئی، کیا اسلام آیا، کیا دین آیا، کیا شریعت آیا، سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے، عمل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتا ہے، بس یہ جانتا ہے اللہ ہے، رسول ہیں، تو یقیناً مسلمان تو ہے، یہ مسلمان تو یہ ضرور ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک بکری سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی بڑی خوبصورت تھی، مسند ابی حنیفہ میں یہ حدیث، یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے خصوصی ہدایت کر رکھی تھی لونڈی کو کہ اس بکری کا خاص خیال کرنا۔ تو وہ جب ایک دفعہ چرانے کے لیے لے گئی تو ہوا یہ کہ وہ اس بکری پر اسی خاص بکری پر جو قیمتی بکری تھی، بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کو مار دیا، لے گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو جب پتہ چلا تو وہ غصہ ہوئے، اور غصے میں ہوا یہ کہ اس کو ایک تھپڑ مار بیٹھے، اور تھپڑ مارنے کے بعد بڑے پشیمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، تو البتہ ایک بات کہہ دی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو ہے اسلام کو کچھ نہیں جانتی، یعنی بتلانا یہ تھا کہ اس کے مسلمان اور غیر مسلم ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک جاہل عورت ہے، تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا مسلمان ہے وہ یا وہ غیر مسلم ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے پوچھا بتا اللہ کہاں ہے، تو اس نے اوپر اشارہ کیا، تو پوچھا میں کون ہوں، میں آپ اللہ کے رسول ہیں، بس دو ہی باتیں پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسلمان ہے اور تو نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا ہے، لہٰذا اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اس ٹائپ کے جو مسلمان ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ علم خود حاصل کیا، نہ سیکھا، نہ سکھانے کی پوزیشن میں ہیں، یہ اس تیسری قسم کی مثال ہے کہ بارش زمین کے جس ٹکڑے پر جاتی ہے وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، تو یہ بھی چٹیل میدان ہے۔ یا یہ تیسری قسم ان کفار کی ہے جنہوں نے بالکل لم یدخل فی الدین اصلاً، وہ دین میں بالکل داخل ہی نہیں ہوئے، ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم و حکمت آئی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ پتہ ایک وضاحت وہ ضروری ہے حدیث میں، یہ جو دوسری اور تیسری قسم ہے اس کا صراحت کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں کی گئی۔ پہلی میں تو بتلا دیا عالمہ و عاملہ کہ علم و ہدایت، علم و حکمت سے جن لوگوں کا واسطہ پڑا، تو پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سیکھا و عاملہ اور عمل کیا۔ تو پھر شارحین نے دوسری جو قسم ہے لوگوں کی جن کو اس علم و ہدایت سے سابقہ پڑا ہے، وہ شارحین نے خود اس سے سمجھ لیا ہے، ضمناً اسی کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ عالمہ سیکھا تو صحیح لیکن لم یعمل، عمل نہیں کیا، کہ ایسا عالم ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، البتہ وہ زمین کا ٹکڑا چونکہ پانی جمع کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو یعلم غیرہ۔ اور ایسے ہی جو تیسری قسم ہے اس کی وضاحت بھی ضمناً موجود ہے کہ اس سے مراد یا جاہل مسلمان ہے اور یا پھر کافر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ہی، دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یا وہ ہے یا وہ ہے یا دونوں ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث کے اندر ان دونوں کی صراحت کے ساتھ وضاحت نہیں تھی، اور شارحین نے اور دیگر محدثین نے اس کی وضاحت اسی طرز پر کی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔